دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسی جگہ جہاں اب گلیوں میں بچوں کی ہنسی نہیں گونجتی، جہاں زندگی کی جگہ صرف موت کا راج ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ وہ سرزمین ہے جہاں انسانیت کے زخم اب خون بہانے کی بجائے چیخ رہے ہیں۔ یہ نہ کوئی افسانہ ہے اور نہ ہی کوئی دور کی بات، یہ ہے سوڈان، جو آج پھر خون میں نہا رہا ہے۔ الفاشر جو کبھی تجارت، محبت اور زندگی کا مرکز تھا، اب موت کا اور تباہی کا نشان بن چکا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سوڈان میں ہونے والے حالیہ واقعات کی، جو صرف سوڈان کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے زوال کی کہانی ہے۔ دوستو یہ ایک ایسی داستان ہے جو غلامی سے شروع ہوئی، بغاوتوں سے گزری اور اب خانہ جنگی کی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ اس جنگ میں کون کون سے ممالک ملوث ہیں؟ کیا پاکستان بھی اس میدان میں شامل ہے یا یہ متحدہ عرب امارات کی سازش ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خون ریزی کب ختم ہوگی اور انسانیت کا ضمیر کب جاگے گا۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ دوستو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوڈان کی سرزمین ایک بار پھر خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ دارفور کے صوبائی دارالحکومت الفاشر، جو زندگی کی رونق سے بھرا ہوا تھا، اب لاشوں کی ڈھیر اور تباہی کی تصویر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں اقوام متحدہ نے بھی انسانی بحران کی انتہا کو دیکھ کر دنیا کو خبردار کیا ہے کہ جب تک جنگ نہ روکی جائے انسانیت ختم ہو جائے گی۔ 2025 میں اکتوبر کے آخر میں الفاشر ایک بار پھر دنیا کی نظروں میں آیا، مگر اس بار خوشخبری کی نہیں بلکہ تباہی اور انسانی زخموں کی وجہ سے۔ جو شہر کبھی تجارتی مرکز سمجھا جاتا تھا، اب ریپڈ سپورٹ فورسز RSF جنگجوؤں کا قبضہ ہے۔ RSF فوج کے خلاف حملہ کیا اور شہر کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، رہائشی علاقوں پر بھاری توپ خانے سے گولہ باری کی گئی، بازاروں کو آگ لگا دی گئی اور اسپتال زخمیوں سے بھر گئے، جہاں شناخت بھی ناممکن ہو گئی۔ الفاشر کے مرکزی ہسپتال اور میڈیکل کمپلیکس پر بھی بمباری کی گئی، جس سے طبی امداد بری طرح متاثر ہوئی۔ بین الاقوامی ریڈ کراس نے خبردار کیا کہ شہر میں 2 لاکھ سے زائد لوگ محصور ہیں، جن کو پانی، خوراک اور ادویات کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ سوڈان کی فوج نے جنوبی حصوں میں مزاحمت کی، مگر RSF کے حملوں نے ان کی سپلائی لائنز کاٹ دی۔ اقوام متحدہ کے مطابق صرف اکتوبر میں 5000 سے زائد شہری ہلاک ہوئے، جبکہ 2 لاکھ سے زائد لوگوں نے شہر چھوڑنے کی کوشش کی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ RSF کے جنگجوؤں نے لوٹ مار کی، خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی اور منظم طریقے سے قتل عام کیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ الفاشر پر قبضہ RSF کی دارفور پر مکمل کنٹرول کی کوشش ہے، جہاں سے وہ مزید علاقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب جنرل عبد الفتاح البرہان کی قیادت میں سوڈانی فوج مغربی اور شمالی سوڈان میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر یہ جنگ ملک کو تقسیم کر چکی ہے۔ اگر ماضی کو دیکھیں تو یہ خانہ جنگی اپریل 2023 میں شروع ہوئی، جب RSF اور سوڈانی حکومت کے درمیان عبوری حکومت اور اقتدار کے معاملات پر اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ دونوں گروپوں نے ابتدا میں جمہوریت کی بحالی کا وعدہ کیا، مگر اقتدار کی ہوس اور بیرونی حمایت نے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے ممالک اس جنگ میں ملوث ہیں؟ متحدہ عرب امارات پر الزام ہے کہ وہ RSF کو اسلحہ، لاجسٹکس اور چینی ساختہ ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، جو دارفور میں استعمال ہو رہے ہیں۔ دوستو سوڈان نے UAE کو نسل کشی میں ملوث قرار دے کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ بھی دائر کیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے اگست 2025 میں سوڈان کے ساتھ $1.5 بلین کا دفاعی معاہدہ کیا، جس میں 8 طیارے، ڈرونز، بختر بند گاڑیاں اور ہوائی دفاعی نظام شامل ہیں۔ یہ معاہدہ سوڈانی فوج SAF کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، مگر پاکستان نے جنگ بندی اور امن کی حمایت بھی کی ہے۔ دیگر ممالک جیسے سعودی عرب امن مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بیرونی مداخلت نے تنازع کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ یہ جنگ اب صرف اقتدار کی نہیں رہی بلکہ نسلی، معاشی اور علاقائی تقسیم کا آغاز بن چکی ہے۔ دارفور میں غیر عرب برادریاں خاص طور پر نشانہ بن رہی ہیں اور اقوام متحدہ اسے ممکنہ نسل کشی قرار دے رہے ہیں۔
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये जंग सूडान को खत्म कर देगी, क्योंकि इंसानी बहरान, कत्लो गारत, भूख और सियासी बर्तरी की लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। अल-फाशिर की तबाही जमहूरियत की उम्मीदों की अलामत है, जो अब ताकत के खेल में गुम हो गई है। लोग अपने लापता अजीजों की तस्वीरें लिए घूम रहे हैं, उम्मीद पर जिंदा हैं कि शायद एक दिन वापस आ जाएं। मगर जब इक्तदार के ईवानों में बैठे लोग अपनी जंग को अवाम की तकदीर पर तरजीह देते हैं, तो वो सरजमीन खून से रंगीन रहती है। एक पनाह गुज़ीन अजीजुद्दीन ने मीडिया को बताया कि 4 दिन पहले वो अपने गांव से निकला तो रास्ते में डरावने ख्वाब जैसा मंजर था। लोगों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया, एक को जिंदा छोड़ा और दूसरे को मार दिया। वो कहता है कि मैं चीखें सुनता रहा और समझा जिंदगी खत्म हो गई, मगर भाग निकला। आज इसके जिस्म पर जख्म है, आंखों में खौफ जो कभी ना मिटे। RSF के जंगजू आसमान से ड्रोन से हमला कर रहे हैं। जो भागता है मार दिया जाता है, जो बचता है उससे सब कुछ छीन लिया जाता है। रास्तों पर लाशों के ढेर हैं, चेहरे पहचाने नहीं जाते। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों के मुताबिक 2 दिन तक अल-फाशिर जलता रहा, बच्चे मुर्दा पड़े रहे और जब गोलियां खत्म हुई तो चाकू, लाठियां और दीगर हथियार इस्तेमाल किए गए। ये जुल्म की ऐसी दास्तान है जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। सूडान की तारीख गुलामी, बगावत, तकसीम और गद्दारी की है। 1956 में बरतानिया और मिस्र से आज़ादी मिली, मगर अमन की बजाय शुमाल और जनूब के दरमियान खाना जंगी शुरू हो गई। शुमाली सूडान अरब और मुस्लिम शनाख्त की तरफ झुका, जबकि जनूबी सूडान अफ्रीकी और ईसाई सकाफत की हिफाजत के लिए लड़ा। ये जंग 17 साल तक चली, लाखों मारे गए, मगर 1972 का अमन मुआहिदा देर पा ना रहा। फिर 1983 में दूसरी जंग शुरू हुई, जो 2005 तक जारी रही, जिसके नतीजे में जनूबी सूडान अलग हुआ। दोस्तों, क्या इंसान की कीमत हमेशा खून से अदा होगी? क्या ज़मीर जागने के लिए मजीद लाशों का इंतजार है? आज सूडान खून के आंसू रो रहा है। कब आएगा वो दिन जब दुनिया समझेगी कि इंसानियत किसी एक मुल्क की नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक कॉल है अमन की, इंसानियत की। अगर आप भी इस मौजू पर आवाज उठाएं तो शायद तब्दीली आ जाए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल वर्ल्ड इन उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।